والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ رمضان المبارک جہاں بے پناہ رحمتیں، اللہ کی بخشش، مغفرت اور عطا باری اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے روح زمین کو منور فرماتا ہے، آدمی گننا چاہے تو برکات کو شمار نہیں کر پاتا۔ ان میں ایک برکت اعتکاف کی بھی ہے۔ جس طرح روزہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ فاقہ کریں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے اور کچھ دن کھانا پینا کم کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں بھی فرض رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور جہاں اس سے غرض اور مقصد کیا ہے وہ بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون، یعنی ایک عملی زندگی میں مکمل اطاعت کا نمونہ ہے جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کا تقوی نصیب ہو۔ تقوی ایک کیفیت ہے۔ ہمارے ہاں جو تراجم ملتے ہیں قرآن کریم کے، ان میں اکثر جگہ جہاں تقوی کا لفظ آتا ہے وہاں ترجمہ ڈر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس ڈر کی کوئی آگے تفصیل یا توجیہ نہیں ملتی۔ اردو کا لفظ ڈر جو ہے وہ غالباً عربی کے لفظ تقوی کا صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ ڈر بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے، مثلا دشمن کا ڈر ہے، کسی خطرناک درندے کا ڈر ہے، کہیں چور کا ڈر ہے، کہیں ڈاکو کا ڈر ہے، کہیں کچھ کھانے لگو تو بیماری کا ڈر ہے کہ اس کے کھانے سے یہ ساری چیزیں اس میں ڈر میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ایک ڈر جسے ہم شاید ڈر کے لفظ سے نہیں جانتے، تعلقات میں خرابی کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی کام بھی جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہیں اس سے میرے والدین خفا ہو جائیں یا میرا بھائی ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر اس خطرے کو بھی ڈر کہیں کہ تعلقات میں کوئی دراڑ آنے کا ڈر ہے، تو یہ ڈر تقوی کا ایک حد تک مفہوم پورا کرتا ہے کہ جو رشتہ اپنے مالک حقیقی اور اپنے معبود سے ہے، جو رشتہ اس مشت غبار کو خالق کائنات سے ہے، اور جو ایک کیفیت ہر بندے کی اپنی
بن گئی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، کہیں اس میں رکھنا نہ آ جائے، کہیں اللہ کریم خفا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو رشتے میں بال آنے کا ڈر ہے، دراڑ آنے کا ڈر ہے، یہ ایک حد تک تقوی کا مفہوم ادا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا ایسا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے کہ جس میں رائی برابر غبار آنے سے تم ڈرو کہ یہ نہیں آنا چاہیے۔ تو رمضان سے مراد اس کیفیت کو، اس رشتے کو بڑھانا ہی نہیں بلکہ بڑھا ہوا محسوس کرنا۔ جو چیز محسوس نہیں ہوتی اس کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ فلاں بندے کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے تو اس رشتے کے ٹوٹنے کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ تو اگر یہ کیف نصیب ہی نہ ہو کہ میرا بھی اللہ کریم کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو پھر تعلق کے بگاڑ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ تو عبادات عام زندگی میں بھی یہی رشتہ استوار کرنے کے لیے ہیں کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ساری کائنات سے کٹ جاتا ہے، بیوی بچے گھر بار کاروبار سب کچھ بھول کر صرف اللہ کریم سے گفتگو کرتا ہے، اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے۔ حاصل اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسا رشتہ پیدا کر دیتی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ اس سے بڑھ کر، یعنی عام زندگی میں ہم حرام چیزوں سے رک جائے تو بڑی بات ہے، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، رزق حلال کمائیں، جائز کام کریں، ناجائز سے رک جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن رمضان المبارک ہمیں حلال چیزوں سے بھی ایک خاص وقت تک روک دیتا ہے کہ سحری کے بعد افطاری تک ہم اپنے گھر کا حلال رزق ہے یا جائز پانی ہے یا جو کچھ ہے تو اپنی پسند سے نہیں کھا پی سکتے، بلکہ ہمارا رشتہ رب کریم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب اس نے فرما دیا کہ اب تمہیں کچھ نہیں کھانا پینا، کچھ نہیں کھانا، اور جب وہ اجازت دیتا ہے کہ اب کھا پی سکتے ہو تب کھا پی سکتے ہو۔ اب اس سے زیادہ کسی قرب کا تصور ممکن نہیں کہ کوئی شخص کسی ہستی کے اشارے پہ اتنا پابند ہو کہ وہ ایک قطرے آب بھی نہ لے سکے خواہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، یا ایک لقمہ نہ لے سکے خواہ کتنی بھوک لگی ہو۔ تو وہ ایک کیفیت جس کے بارے بارہ احادیث سے مبارکہ میں ملتا ہے مختلف امور کے بارے کہ جس نے ایسا کیا ایسا کیا، اس نے صرف بھوک پیاس برداشت کی، روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بولا، گالی دی، اس طرح کے جن کاموں کو ہم اہمیت نہیں دیتے ان کے بارے بھی یہ ارشاد ہے کہ اگر اس طرح کے کام کرتا رہا تو محض بھوکا پیاسا رہا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی خود روزے کا مقصد ہے کہ کلی طور پر اطاعت الہی نصیب ہو جائے اور بندہ ہر آن اپنے پروردگار کو اپنے پاس اپنے قریب محسوس کرے۔ اب کئی کمروں میں اندر بیٹھا ہے، کوئی قریب بنی آدم نہیں ہے، اب پیاس لگی ہے، فریج پڑا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، لیکن وہ ایک گھونٹ نہیں لیتا، اس لیے کہ اسے یہ احساس ہے کہ میرا مالک میرے پاس موجود ہے، میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ، اس کی اطاعت کے لیے نہیں لیتا۔ تو یہ کیفیت اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ بندہ اس کو اپنی ساری زندگی پہ نافذ کرے،
پوری زندگی میں ہر مسئلے میں ہر جگہ اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرے، اور یہ نعمت اللہ عطا کر دے تو دنیا سے پریشانی نام کی چیزیں ختم ہو جاتی۔ وہ کسی بزرگ کو بیماری میں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حکیم سے تو ملیے، انہوں نے فرمایا حکیم نے ہی بیمار کیا ہے۔ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا۔ اب انہیں وہ قرب الہی کی ایسی لذت نصیب تھی کہ ان کا خیال تھا کہ بیمار بھی اس نے کیا ہے، علاج بھی وہی کر دے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم نے ہی بیمار کیا ہے۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے فرمایا رمضان مقرر کیا گیا، تم سے پہلوں پر بھی تھا اور تم پر بھی فرض کیا گیا۔ پھر رمضان میں مسنون اعتکاف جو ہے یہ اس سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے بندہ، کہ وہ اپنی زندگی کے سارے بکھیڑے، بیوی بچے، گھر بار، کاروبار، مال دولت، سب کچھ مسجد کے باہر چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مبارک عشرہ بھی ہوتا ہے، رحمت کی ساعتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسے سوائے اللہ کریم کے کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ یہ پورے 10 دن یہ کہا جاتا ہے اعتکاف میں خاموش رہو، یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کو ضرورت ہو اور وہ بات نہ کرے، چٹے لکھ کر دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت کی بات تو کرنی ہے کہ عالم آب و گل میں ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن غیر ضروری گفتگو نہ کرے۔ معتکف کے ساتھ بھی آپس میں بھی غیر ضروری بات نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سب اعتکاف بیٹھے تو بیٹھ کر بزنس ڈسکس کرنے لگ جائیں، یا گھر کی باتیں بیٹھ کر کرنے لگ جائیں، یا کاروبار کی لگ جائیں، یا دوستی میں گپیں ہانکنے لگ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ معتکف اعتکاف سے شروع کر کے اعتکاف کے ختم ہونے تک صرف اللہ کے ساتھ گفتگو کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ مل کر اعتکاف میں قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور دور کی رسم تو غالباً آپ سب جانتے ہوں گے، حفاظ میں ہے، ایک پڑھتا ہے ایک سنتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے وہ سنتا ہے، باری باری۔ اسے حافظ دور کہتے ہیں۔ جو حافظ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک پارہ پڑھتا ہے وہ سنتا ہے، پھر وہ ایک پارہ وہی پارہ وہ پڑھتا ہے تو پہلے والا سنتا ہے، اس طرح سے باری باری پڑھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اعتکاف میں جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اعتکاف میں صرف یہ نہیں کہ شرائط کی پابندی کی جائے، یہ یقین بھی حاصل کیا جائے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرے ہر حال سے واقف ہے، میری ہر کیفیت سے واقف ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میری ہر ضرورت کو دیکھ رہا ہے۔ معیت باری ایک ایسی صفت ہے جو دو عالم سے دل کو مستغنی کر دیتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور معیت باری مشروط کر دی گئی ہے انسانی کردار کے ساتھ۔ آپ قرآن حکیم میں سارے میں دیکھتے جائیے، ان اللہ مع المحسنین مع الصابرین مع المتقین، یعنی ایک طرف انسانی اوصاف ہوں گے اور دوسری طرف معیت باری ہوگی کہ جو شخص یہ کردار اپنائے گا اسے، ورنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بندے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے، پھر معیت باری سے کیا حاصل یا اس کا کیا مقصد ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کریم ہمارے ساتھ نہیں تھا، پھر ہم نے عبادت کی تو اللہ ہمارے ساتھ، یہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں ایک تعلق آشنائی کا، ایک تعلق جو بندے اور مالک کے درمیان جس کی ایک حیثیت ہے، وہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ویسے بھی موجود ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں بھی اللہ موجود ہے، جہاں کفر ہو رہا ہے اللہ تو وہاں بھی موجود ہے، لیکن ظالم اور کافر کے ساتھ اس کا آشنائی کا رشتہ نہیں ہے، ان کو اس نے اپنی آشنائی سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ رشتہ آشنائی استوار کرنا ہوتا ہے جس میں وہ لذت آ جائے کہ جو عالم کے سرد و گرم سے بندے کو بالا تر کر دے، اور اسے پتا ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے مالک کے علم میں ہے، اگر کچھ سختی آ گئی ہے تو کوئی میری خطا ہے، اور اگر کوئی نرمی آ گئی ہے تو یہ اس کی عطا ہے، کہیں مجھے آرام پہنچا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، اور کہیں دکھ پہنچا ہے تو کوئی میری خطا ہے، اس پہ توبہ کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ معیت باری انبیاء کو نصیب ہوتی ہے، چونکہ نبوت ایک وہبی چیز ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، کوئی شخص محنت مجاہدہ کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کسبی شے ہی نہیں کہ کوئی بندہ محنت کرے مجاہدہ کرے اور وہ نبی ہو جائے، یہ بات ہی غلط ہے۔ نبوت وہبی چیز ہوتی ہے، اور نبی ازل میں اس نے چن لیے اور انہیں نبوت عطا کر دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ابھی وجود نہیں بنے تھے عالم ارواح میں، جب ارواح سے وعدہ لیا گیا تو انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تعاون کا عہد وہاں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وجود نہیں بنے تھے تو انبیاء کے ارواح نبوت کے لیے چن لیے گئے، نبوت عطا کر دی گئی، تو معیت باری تو انہیں نصیب ہو گئی۔ لیکن وہاں بھی رب جلیل نے شرطیں رکھی ہیں، اگرچہ ہر حال میں نصیب ہوتی ہے، لیکن اگلے جمعے پہ بھی ذکر ہو رہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عرض کی بار اعلان فرعون کے پاس جاتے تو ہیں، لیکن بہت متکبر ہے اور اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، بہت طاقتور ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑے لشکر ہیں، تو وہ بات سننے سے پہلے ہی ہمارے سر کرم کروا دے گا۔ تو فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیں، لیکن وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، دونوں بھائی یہ خیال رکھیں کہ زیادہ توجہ میرے ذکر کی طرف ہو، اور دوسرے درجے میں بات فرعون سے ہو رہی ہے، تو جب آپ مقدم میری یاد کو رکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا انی معاکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں گا، جو کچھ ہوگا دیکھ رہا ہوں گا، سن رہا ہوں گا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب فرعون نے لشکر لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے سے گرد اڑتی نظر آئی اور ایک لشکر جرار کے نشان ابھرے،
تو بنی اسرائیل نے تو کہا کہ موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے، آگے جاتے ہیں تو اس میں ڈوب کر ہلاک ہوں گے، اور کنارے پہ ٹھہرتے ہیں تو فرعون تباہ کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یعنی معیت دائمی ہوتی ہے نبی کو، لیکن اس طرف جو اسم ہے وہ صفاتی ہے، اسم ذات نہیں ہے۔ ان اللہ معی نہیں فرمایا آپ نے کہ اللہ میں، ان معی ربی، میرا پروردگار میں معیت جہاں آئی وہاں اس طرف ذات باری کا صفاتی نام آ گیا، رب آ گیا۔ صرف دو ہستیاں ہیں کائنات میں، انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری کائنات میں از اول تا آخر یہ دو ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن حکیم میں آج بھی موجود ہے کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ غار کے ارد گرد اور قریب پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ وہاں قرآن نے حزن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حزن ہوتا ہے محبوب کا دکھ۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بارے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، اور اتنا روئے، اتنا عرصہ روتے رہے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، تو قرآن حکیم فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف علیہ السلام سے انہیں اتنی محبت تھی کہ ان کی جدائی کے دکھ میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، رو رو کر سفید، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اسی طرح جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بات سے پریشان ہوئے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج نہ پہنچائیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر میرا دکھ نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ معانا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں کوئی صفت نہیں ہے، نام دو ہستیاں شریک ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، فرمایا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں کوئی صفت نہیں ہے کہ نیک ہیں اس لیے اللہ ہے، میں نبی ہوں اس لیے اللہ کی معیت ہے، تم صحابی ہو، نہیں، کوئی صفت کوئی نہیں۔ نام دو ذاتیں ہیں، ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو ہستیاں ہیں، ایک انبیاء میں اور ایک غیر انبیاء، پوری دنیا میں جب سے یہ کائنات بسی ہے اور جب تک قائم رہے گی۔ یہ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ ذات ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ باقی تمام انبیاء کو بھی معیت صفاتی نصیب ہوتی، ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ لیکن اس عالم آب و گل میں آخری دولت، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑی بات جو کوئی پا سکتا ہے وہ معیت باری ہے۔ سارے سلوک کی منتہا بھی معیت ہے، ساری عبادات کا حاصل بھی معیت ہے، اور سارے دکھ کی دوا بھی معیت ہے کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اب ہمیں یقین ہے اللہ ہے، ہمارا یہ یقین موروثی ہے، ہمیں باپ دادے نے بتایا، ہمارا ایمان موروث ہے، ہمارا دین موروثی ہے، ہم پر تو قرآن نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں وراثتاً پہلوں سے ملا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دین موروثی ہے، آج کوئی دین میں کوئی نئی عبادت شروع کرے یا کوئی ختم کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ موروثی چیز ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، نسلاً بعد نسلاً ملی، اور وہی دین ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اب اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں روزانہ اجتہاد کا شور ہوتا ہے، اور اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے کسی حکم کو ختم کر دیا جائے یا کوئی نیا حکم داخل کر دیا جائے، بلکہ اجتہاد کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے جو آ رہا ہے یہ اپنی جگہ قائم رہے گا، موجودہ حالات میں اس پر عمل کرنے کی صورت کیا ہے۔ جب حالات بدلیں گے تو عمل کی ایک صورت بدل جائے گی، عمل اسی حکم پر ہوگا، لیکن حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس کی صورت بدل جائے گی۔ اب جیسے ایک شخص صحت مند ہے، وہ پنجگانہ نماز قیام نماز کا فرض ہے، لیکن ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہاں صورت بدل جائے گی کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، حالانکہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ اصل حکم ادائے صلاۃ ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ حکم پر عمل کی صورت ایک وضو نہیں کر سکتا، اب وہ تیمم کر لے گا، صورت بدل جائے گی لیکن عمل اسی پر ہوگا کہ صلاۃ ادا کرو، حکم نہیں بدلے گا۔ حالات کے مطابق، اس عہد کے حالات کے مطابق اس حکم پر عمل کرنے کی ایک تجویز بن جائے گی کہ اس طرح عمل۔ ہمارے ہاں اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا حکم بنا دیا جائے، یہ پرانے تو بہت مشکل اور بھاری ہو گئے ہیں اس زمانے میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، موروثی ہے۔ اللہ کا تصور بھی موروثی ہے، ہمارا ایمان بھی موروثی ہے۔ عبادات، پھر اس میں رمضان اور اس میں اعتکاف، ایک محنت ہے کہ وہ محض موروثی نہ رہے بلکہ ہمارا ذاتی یقین بھی اس بات پر آ جائے کہ واقعی میرا اللہ میرے ساتھ ہے، واقعی مجھے معیت باری نصیب ہے، واقعی جب میں سوتا ہوں تو میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوتا، جب میں اٹھتا ہوں تو میں اکیلا تنہا نہیں ہوتا، جب میں کہیں جاتا ہوں تو میں تنہا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں احباب سے الگ ہو گئے اور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کوئی مشرک اہل مکہ کی طرف سے انعام کے لالچ میں لشکر کے پیچھے پیچھے دور دور پھر رہا تھا کہ موقع ملے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں۔ وہ اسی طاق میں تھا، اس نے دیکھا بڑا موقع ہے، وہ وہاں پہنچا، اس نے تلوار نکال لی۔ اب عربوں کے اپنے قاعدے تھے، اس سوئے ہوئے شخص پر وار نہیں کرتے تھے، ان کے لڑائی بھڑائی میں بھی اگر مسلمان نہیں تھے تو بھی ان کے صلح جنگ کے اپنے اصول اور ضابطے تھے، اور یہ مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ فلاں نے سوتے میں فلاں بندے پر تلوار چلائی، لہذا اس نے حضور کو آواز دیا، بیدار ہو گئے۔ تو اس نے کہا بھی آپ کا لشکر تو رہ گیا، آپ کے ساتھی تو دور رہ گئے، اور میں بڑی مدت سے اس تلاش میں تھا کہ اہل مکہ سے انعام حاصل کروں، تو آپ کی تو ریاست بن گئی، سلطنت بن گئی، فوج بن گئی، لیکن اب آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ مسکرائے، فرمایا نہیں بچا سکتا۔ اس نے پوچھا کون؟ فرمایا اللہ، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ اور حضور کے اللہ فرمانے سے اس پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں ایسا نہ کہو، وہ تمہارا بھی ہے، تم بھی کہہ سکتے ہو اللہ۔ اس نے کہا میرا بھی؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھی ہے، اگر تو اسے قبول کر لے تو تیرا بھی ہے۔ اور اسے وہ لذت آشنائی نصیب ہو گئی کہ وہ کلمہ پڑھ کر درجہ صحابیت پہ فائز ہو گئے۔ تو حاصل یہ ہے
ان ساری پابندیوں کا، اس قید کا، اس بیٹھنے کا، کہ ایک تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں موروثی ایمان نصیب ہے، موروثی یقین نصیب ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں پہلی آواز جو پڑی وہ اللہ اکبر کی تھی۔ ہم جائیں گے دنیا سے تو ہم پر آخری آواز جو ہوگی وہ تکبیر کی ہوگی، اللہ اکبر کی ہوگی۔ لیکن اس سب کے ساتھ خود ہمارا دل بھی، ہمارا دل بھی محسوس کر جائے کہ واقعی اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے معیت باری نصیب ہے۔ ہر آدمی کی کیفیت اپنی ہوتی ہے، ہر بندے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، سب بندے یکساں نہیں ہوتے۔ نبی کی اپنی کیفیت ہے، صحابی کی اپنی ہے، ایک ولی اللہ کی اپنی ہے، ایک عالم کی اپنی ہے، ایک ان پڑھ کی اپنی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ایسا کریم ہے کہ کسی کی نادانیاں بھی اسے پسند آ جاتی ہیں جو خلوص سے اس کی طلب میں کی جاتی ہے۔ تو اعتکاف کا حاصل یہ ہے کہ ہم خود یہ محسوس کرنے لگیں کہ میں اکیلا نہیں، اور شکایتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہی کوئی نہیں رہتا، مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی درد نہیں رہتا۔ میں منصور حلاج کے حالات اگلے دن ویسے ہی ایک کاغذ سامنے آ گیا تو میں دیکھنے لگ گیا۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی، ان کی سوانے میں لکھتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری عمر بھی بڑی ہو گئی اور میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی، اللہ اللہ کی، اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی، اب اس کے نتیجے میں میری ذاتی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، اتنی ہو گئی ہے، لوگ میرا اتنا ادب کرنے لگ گئے، اتنا احترام کرنے لگ گئے کہ میں اب ڈرتا ہوں میں اسی میں گرفتار نہ ہو جاؤں، یا اللہ مجھے رسوا کر دے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کا ایک جہان احترام کرتا ہے، حکمران و سلاطین ادب کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے رسوا کر دے، کہ مجھے تیری معیت چاہیے، اپنی بڑائی نہیں چاہیے۔ اب یہ اتنی شہرت ہو گئی ہے کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں اپنی آنا میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو بار الہ مجھے لوگوں میں رسوا کر دے تاکہ لوگ میرے پیچھے سے ہٹ جائیں، ایک تو ہو اور ایک میں ہوں اور ہماری باتیں۔ پھر ان پر فتوے لگے، انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، پھر مرنے کے بعد ناک، کان، زبان، آنکھیں مسئلہ کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے، پھر جلایا گیا، پھر خاک کو اور راکھ کو دریائے دجلہ میں بہایا گیا۔ اب بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اس سے بڑی سزا کوئی نہیں دے سکتا تھا، لیکن سزا دینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو اسی میں لذت آ رہی ہے۔ جو سزا دے رہے تھے وہ اس بات سے آشنا نہیں تھے کہ جسے تم آگ کہہ رہے ہو شاید اس کے لیے جنت کے جھونکے لا رہی ہو، جسے تم سزا کہہ رہے ہو وہ عند اللہ اس کے درجات بڑھا رہی ہو۔ وہ تو وصال الہی کا طالب تھا،
وہ تو خود اپنی ذات کی نفی کرنے کی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری ذات کو فنا کر دے، میرے پیچھے سے لوگ ہٹا، مجھے بدنام کر دے یا اللہ، مجھے یہ نیک نامی نہیں چاہیے، یہ کہیں تیرے میرے درمیان نہ آ جائے۔ حکمران و سلاطین میرے گھٹنے پر پاؤں چھوتے پھرتے ہیں، تو یہ کہیں یہ بات تیرے اور میرے درمیان نہ آ جائے، مجھے تیری معیت چاہیے، تیرا در چاہیے، تیری بارگاہ چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، ان سے میری جان چھڑا دے۔ تو اعتکاف کا حاصل یہ ہے، آپ ذکر کریں، آپ تلاوت کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ مجاہدہ کریں، لیکن یہ اندازہ کرتے رہیں کہ کیا دل کو یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ واقعی اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک شخص کھیتی بناتا ہے، اس کے لیے پانی لاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، باڑ لگاتا ہے، لیکن یہ سارا کس لیے ہے؟ اگر وہ بے ثمر رہے تو یہ سارا تو اس کا مقصد نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو سارا سال الجھائے رکھوں اور زمین کھودتا رہوں اور اس میں غلہ بکھیرتا رہوں اور پانی لگاتا رہوں۔ مقصد تو اس کا تھا کہ اس کا پھل حاصل کروں۔ تو اس کی تسلی تو تب ہوتی ہے جب اس پہ پھل آتا ہے۔ اگر وہ بے ثمر رہے، اس کو مطلب ہے محنت بھی ضائع گئی۔ تو یہ سارا مجاہدہ، یہ ساری محنت، یہ ساری مزدوری اس لیے ہے کہ میرے کہنے پر نہیں، کسی دوسرے کے کہنے پر نہیں، کسی بھائی کے بتانے پر نہیں، کسی استاد کے خبر دینے پر نہیں، بلکہ دل یہ کہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ خود محسوس کرے، اسے معیت کی لذت آئے، اور وہ نہ چاہے کہ یہ لذت ختم ہو، وہ پھر اس کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر اسے یہ لذت محسوس ہونے لگی کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے زندگی کا، زندگی تو زندگی، موت بھی مزیدار ہو جاتی ہے، دنیا تو دنیا، آخرت بھی مزیدار ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ لذت آشنائی نصیب ہو جائے اور یہ اپنے دل کو نصیب ہو جائے تو حاصل اعتکاف معیت باری ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہر ایک کی ایک الگ کیفیت ہوگی، لیکن بنیادی طور پر خود کو اعتبار آ جائے، خود کو یقین آ جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، بات بن جاتی ہے، دکھ دکھ نہیں رہتے، پریشانیاں پریشانیاں نہیں رہتی، کوئی تکلیف تکلیف نہیں رہتی، دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ۔ خانہ دل آباد ہو جائے تو دونوں جہاں آباد ہو جاتے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ احسان کرے اور کسی کو اپنے پاس تنہا بیٹھنے کا موقع نہ۔ اب آپ اگر یہاں 400 500 1000 ساتھی معتکف ہے تو ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے ساتھ رہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہجوم آشنا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا تعلق ہے، بھئی ہر ایک اپنا نبھائے، اس ہجوم میں بھی بندہ اللہ کے ساتھ اکیلا ہو۔ اور اس کیفیت کو کوشش کرے کہ ان رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے دل میں ایسا سمو لے کہ وہ زندگی کا سرمایہ بن جائے۔ اعتکاف سے اٹھ کر باہر جائے تو تنہا نہ ہو، بس میں ہو تو اکیلا نہ ہو، گھر میں جائے تو تنہا نہ جائے، کاروبار میں لگے تو تنہا نہ ہو، ملازمت پہ جائے تو اکیلا نہ ہو، جہاں جائے اس کا رب اس کے ساتھ ہو، اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہو۔ بیمار پڑے تو رب اس کا تیماردار ہو، احتیاج پیش آئے تو وہ اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہو، فریاد کرے تو اس کے پاس سننے والا ہو۔ تو سارے
اس ہنگامے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری آشنائی اس درجے کی ہو جائے کہ جس میں دراڑ آنے سے تم ڈرو، پھر کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہ کرو جس سے اس رشتے میں خلل آنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ کریم سب کی محنت قبول فرمائے، حاضر و غائب سب پر مہربانی فرمائے، اور سب کو یہ درد دل عطا کرے، اس سے آشنا کرے اور اس کی لذتیں عام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔